اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ سب سے پہلے آپ تمام دوستوں کو جو ابھی تک کلاس میں شرکت کر چکے ہیں سب کو آج کی اس کلاس میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ امید ہے کہ آپ سب بخیر و عافیت ہوں گے۔ سب سے پہلے ہم ایک حدیث کے ذریعے آج کے ٹاپک کو شروع کرنا چاہیں گے۔ اسے حدیث قدسی کہا جاتا ہے۔ جیسے کہ ہمارے پاس بہت سی روایات ہیں جس کو ہم اور آپ حدیث کہتے ہیں۔ حدیث قدسی سے مراد ہیں کہ یہ وہ باتیں ہیں جو خدا کی طرف سے پیغمبر نے نقل کی ہیں، اسے کہتے ہیں حدیث قدسی۔ حدیث قدسی اور قرآن میں جو فرق ہے وہ ایسا ہوتا ہے کہ حدیث قدسی میں جو مفہوم ہے، جو کانسیپٹ ہے، اسے بیان کیا جاتا ہے۔ لفظ اور ورڈ جو ہے خود اور سینٹنس سب پیغمبر کی طرف سے ہوا کرتا ہے، اس لیے اسے حدیث قدسی کہتے ہیں۔ لیکن قرآن آیات اور لفظ بھی خدا کی طرف سے ہوتے ہیں اور اس کا مفہوم بھی خدا کی طرف سے ہی بیان ہوا ہوتا ہے، اور اس بنا پر اسے حدیث قدسی کہتے ہیں۔ حدیث قدسی یعنی وہ جو خدا کی طرف سے جو مفہوم پیغمبر کو القاء ہوئی ہے، یا وحی کے ذریعے یا الہام کے ذریعے یا کسی فرشتے کے ذریعے، اور پیغمبر اسے اپنے جملوں میں ہم لوگوں تک پہنچانا چاہتے ہیں۔ تو اس روایت کو میں آپ دوستوں کی خدمت میں بیان کرنا چاہوں گا کہ جس میں بہت ہی مفید مطالب ہیں جس پہ ہم اور آپ سوچ سکتے ہیں، اور انشاءاللہ بعد میں اس کی PDF فائل بھی جب آپ لوگوں کے ہاتھ آ جائے تب آپ لوگ انشاءاللہ اس سے خوب فائدہ بھی اٹھا سکتے ہیں۔ خداوند متعال فرماتا ہے کہ عجبت لمن ایقن بالموت کیف یفرح، مجھے تعجب ہوتا ہے اس شخص پر جس کو مرنے پر تو یقین ہے لیکن پھر بھی وہ خوش ہوتا ہے۔ وعجبت لمن ایقن بالحساب کیف یجمع المال، اور مجھے تعجب ہوتا ہے اس شخص پر کہ اسے یقین ہے کہ اسے حساب لیا جائے گا تب بھی وہ مال جمع کرتے ہوئے جاتا ہے۔ وعجبت لمن ایقن بالقبر کیف یضحک، مجھے تعجب ہوتا ہے اس شخص پر جسے یہ یقین ہے کہ اسے قبر میں جانا ہے لیکن پھر بھی وہ دنیا کے لہو و لعب میں خوش ہیں اور ہنسی مذاق میں اپنی زندگی بسر کر رہا ہے۔ اس کے بعد فرماتا ہے وعجبت لمن ایقن بزوال الدنیا کیف یطمئن الیہا، مجھے تعجب ہے اس شخص پر جو دنیا کے زائل ہونے پہ تو اسے یقین ہے دنیا ختم ہو جائے گی لیکن پھر بھی اسے دنیا میں لگاؤ ہے، دنیا پر اطمینان کیے بیٹھا ہے، مجھے اس شخص پر تعجب ہوتا ہے۔ وعجبت لمن ایقن ببقاء الآخرہ ونعیمہا کیف یستریح، اور مجھے اس بات پہ بھی تعجب ہے کہ جو شخص یقین رکھتا ہے کہ آخرت باقی رہنے والی ہے اور جو آخرت میں جائے گا وہ ہمیشہ رہے گا اور آخرت کی نعمتیں بھی ہمیشہ رہے گی، لیکن پھر بھی وہ آرام سے بیٹھا ہوا ہے، آخرت کے لیے کچھ کام نہیں کرتا۔ اس کے بعد فرماتا ہے وعجبت لمن هو عالم باللسان وجاہل بالقلب، مجھے اس شخص پہ بھی تعجب ہوتا ہے جو زبان کے لحاظ سے ہم دیکھتے ہیں یہ بہت بڑا پڑھا لکھا انسان ہے لیکن اس کا دل جو ہے جاہل ہے، اور وہ دل سے بالکل وہ عالم نہیں ہے، اس کا دل بالکل جاہلوں کی طرح ہے۔ اس کے بعد فرماتا ہے وعجبت لمن هو مطہر بالماء وغیر طاہر بالقلب، مجھے تعجب ہوتا ہے اس شخص پر جو اپنے کو دن رات پانی کے ذریعے پاک تو کرتا ہے لیکن اپنے دل کو پاک کرنے والی باتوں کے ذریعے اس کی طرف بالکل توجہ نہیں کرتا۔ پھر فرماتا ہے وعجبت لمن اشتغل بعیوب الناس وهو غافل عن عیوب نفسه، اور مجھے تعجب ہوتا ہے اس شخص پر جو دوسروں کی غیبت کرنے میں، عیب ڈھونڈنے میں تو بالکل مشغول ہے کہ دوسروں میں کیا عیب ہے، کیا کمیاں ہے اسے ڈھونڈنے میں تو، لیکن وهو غافل عن عیوب نفسه، لیکن اپنے اندر جو عیب ہے اس کی طرف وہ بالکل توجہ نہیں کرتا، وہ غافل ہے، اپنے اندر موجود کمیوں کو وہ نہیں دیکھ پاتا ہے۔ پھر فرماتا ہے وعجبت لمن یعلم ان اللہ تعالی مطلع علیہ کیف یعصیہ، اور مجھے اس شخص پر بھی اس شخص پہ بھی تعجب ہے جو یہ جانتا ہے کہ خدا اس کے ہر کام سے آگاہ ہے لیکن پھر بھی وہ خدا کا گناہ کرتا ہے، معصیت الہی میں وہ اپنا وقت گزارتا ہے، مجھے اس شخص پہ بھی تعجب ہے۔ اس کے بعد فرماتا ہے وعجبت لمن یعلم انہ یموت وحدہ وَيَدْخُلُ قَبْرَ وَحْدَهُ وَيُحَاسِبُ وَحْدَهُ كَيْفَ يَسْتَأْنِسُ بِالنَّاسِ، مجھے اس شخص پہ بھی تعجب ہوتا ہے جسے یہ یقین ہے اور جو یہ جانتا ہے کہ اسے مرنا بھی اکیلا ہے اور اسے قبر میں بھی اکیلا جانا ہے،
اور اس سے اکیلا ہی حساب لیا جائے گا، پھر بھی وہ لوگوں میں مگن ہے، لوگوں سے امید لگائے بیٹھے ہیں۔ وہ جسے خود کو ہر جگہ تنہا جانا ہے، اس سفر کو وہ طے نہیں کر رہا ہے۔ اس کے بعد فرماتا ہے وَيَقُولُ اللَّهُ تَعَالَى لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ حَقًّا حَقًّا وَمُحَمَّدٌ عَبْدِي وَرَسُولِ۔ اس کے بعد خداوند ارشاد فرماتا ہے بے شک میرے علاوہ کوئی اور خدا نہیں ہے اور محمد میرے رسول اور عبد ہے۔ یہ حدیث ہمارے اور آپ کے لیے سوچنے کے لیے کافی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ سب دوست احباب بخیر و عافیت ہوں گے۔ آپ سب کو آج کے اس کلاس میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ جیسے کہ آپ سب واقف ہیں، ہم لوگوں کی گفتگو اسلام اور سیکولرزم کے درمیان چل رہی ہے۔ تو آج ہمارے اپنے کلاس میں موجود جوانوں کی خاطر ہم نے بھی اس عنوان پہ ایک مختصر سی گفتگو کرنے کی کوشش کی ہے۔ دیکھیے، جب ہم اور آپ سیکولرزم کے بارے میں پڑھتے ہیں تو اس کی ایک عجیب ہسٹری ہے سیکولرزم کی، کب وجود میں آیا، کب سے یہ وجود میں آئی ہے، اس بارے میں ایک تاریخ ہے۔ یہ تقریباً 400 سال پہلے ویسٹرن میں وجود میں آئی ہے سیکولرزم میں نظام، اور اس کا مطلب ہوتا ہے سیاسی معاشرتی معاملات میں مذہب کی عدم مداخلت، یعنی مذہب کو ہمارے سیاسی و اجتماعی کاموں میں کوئی ہی دخالت نہیں کرنی چاہیے۔ اور اس کو وجود میں لانے والا سب سے پہلا انسان جس نے سیکولرزم کو لکھا، سیکولرزم اصطلاح کو وجود میں لایا، وہ جارج جیکب ہے، جو برطانیہ کا بہت بڑا رائٹر تھا، اس نے وجود میں لایا ہے۔ لیکن آج ہم اور آپ اب ایک سیکولر نظام ہے جس کو آپ سب جانتے ہیں بہتر طریقے سے، اور ایک اسلام ہے۔ ان دونوں کے درمیان کیا فرق ہے کہ ہم اور آپ ان دونوں کے درمیان موجود فرق کو سمجھنا چاہیں تو کیسے سمجھیں گے؟ اس حوالے سے بیان کیا جاتا ہے کہ اسلام میں کہتا ہے کہ دین جو ہے مہم ہے، ان الدین عند اللہ الاسلام ومن یبتغی غیر الاسلام دینا فلن یقبل منہ، یعنی دین ہمارے یہاں مہم ہے، دین کے بغیر زندگی قابل قبول نہیں ہے، لہٰذا دین ہمارے یہاں زندگی کے ہر لمحات میں ہونی چاہیے۔ ہم سیاست میں، اجتماعیات میں، معاشرت میں، زندگی کے ہر پہلو میں دین کا ہونا ضروری ہے۔ لیکن سیکولر نظام کیا کہتا ہے؟ سیکولر نظام کہتا ہے نا، دین صرف فردی زندگی سے مخصوص ہے، یعنی آپ اپنی پرسنل لائف میں دین کو رکھیے اور جامعہ میں آ کے، معاشرے میں آ کے دین کو بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے، دین پر عمل کرنے کی ضرورت نہیں ہے اور لوگوں کو اکسانے کی ضرورت نہیں ہے۔ یا آپ اپنی مسجد میں، معبد میں، گرجا گھر میں، مندر میں اور گردوارے تک جا کر آپ اپنے دین پر عمل کر سکتے ہیں، دین کو دکھا سکتے ہیں، لیکن سیاست میں اور معیشت میں یا دین اور اس سوسائٹی میں دین کو لانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہماری سیاست، معیشت اور سیکولر یہ جہاں دین سے خالی ہونی چاہیے۔ تو اس نظام فکر کے مطابق دین، یعنی دین کو بالکل سیاست میں اور جامعہ میں لانے کی ضرورت نہیں ہے۔ لہٰذا علامہ اقبال یہاں پہ فرماتے ہیں کہ جلال بادشاہی ہو یا جمہوری تماشاہی، جدا ہو دین سیاست سے تو رہ جاتی ہے چنگیزی۔ یعنی ہم اور آپ جو چنگیز خان کی جو ظلم و ستم کو ہم اور آج آپ دنیا لعنت بیچتی ہے، تو اگر آپ دین کو سیاست سے جدا کریں گے تو ویسے ہی ظلم ہوگا جو چنگیز خان نے انسانوں پہ کیا تھا۔ یہ پہلا فرق، یعنی ہم اور آپ یہاں تک سمجھ گئے کہ اسلام کے نگاہ میں دین مہم ہے، سیکولرزم کے یہاں دین اتنا مہم نہیں ہے، دین آپ کے اپنے پرسنل لائف تک آپ رکھ سکتے ہیں۔ دوسرا فرق جو ہے، وہ بنیادی فرق اسلام اور سیکولرزم میں ہے، وہ یہ ہے کہ ان دونوں کی فکری مبنا جو ہوتی ہے نا، بیسک جو انسان کے فکر ہوتی ہے، جس اس مبنا پر، اس فکر کی بنیاد پر وہ سوچتا ہے، عمل کرتا ہے، وہ کیا ہوتا ہے؟ اسلام کہتا ہے کہ تمہارے اوپر، پوری کائنات کے اوپر اگر کوئی حاکم ہونے کا حق رکھتا ہے وہ خدا ہے، یعنی خدا ہے جو اس پوری کائنات کو چلائے گا، جو اس پوری کائنات کو رزق دے گا، جو اس پوری کائنات کو ہدایت دے گا، اور قانون بنانے والا بھی خدا ہے۔ کوئی نبی، کوئی امام کا بھی حق نہیں ہے کہ وہ آ کے قانون بنائے، بلکہ وہ صرف قانون کو چلانے والا ہے، قانون کو یہاں تک پہنچانے والا ہے۔ لہٰذا اسلام کہتا ہے کہ اب انسانوں کی ذمہ داری ہے کہ قانون پر عمل کرے۔ یہ کیا ہے؟ یہ اسلام کی فکر ہے، یعنی اسلام کہتا ہے کہ حاکم خدا ہے، قانون بنانے والا بھی خدا ہے، قانون کو چلانے والا پیغمبر، امام اور علماء ہیں، اور قانون انسان کے لیے ضروری ہے کہ اس قانون پر عمل کرے۔ اور آج کے دور میں ہمارے اور آپ کے امام زمان عجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف ہیں، انہوں نے علماء کو یہ دستور دیا، انہوں نے علماء سے کہا کہ اب میرے بعد آپ اس نظام کو پہنچائیں گے، آپ اس نظام کو چلائیں گے۔ لہٰذا اب علماء کی ذمہ داری ہے، اہل علم کی ذمہ داری ہے کہ وہ دین۔
لیکن سیکولر کی مبنی فکر کیا ہے؟ ان کے یہاں کہ انسان ہے، سب کچھ انسان ہے، ہیومنزم ہے، یعنی کوئی خدا نہیں جو اس کو آرڈر دے، بلکہ انسان ہے جو آرڈر دے گا، انسان ہے جو قانون بنائے گا، اور انسان ہے جو اسی قانون کو چلائے گا۔ لہٰذا ان کے یہاں ہے ڈیموکریسی ہے، یعنی آپ انسان قانون بنائے گا، انسان اپنا نمائندہ انتخاب کرے گا، انسان اپنے پارلیمنٹ بنائے گا اور اس میں قانون پاس کرے گا، وہ بھی کیا؟ اپنی عقل کے بربوتے پہ۔ کہے گئے ہماری عقل میں یہ صلاحیت ہے کہ ہر چیز ہم درک کر سکتے ہیں، لہٰذا ہمیں کسی دین کے، کسی خدا کے یا کسی پیغمبر کے آنے کی ضرورت نہیں ہے جو ہمیں بتائیں۔ اس فکر کے مطابق آپ خود اندازہ کر سکتے ہیں کہ کس طرح کے نظام ہم اور آپ کو دنیا دکھانا چاہ رہی ہے، سیکولر نظام دکھانا چاہ رہی ہے۔ اور تیسرا فرق جو ہے سیکولرزم اور اسلام میں، وہ روش میں ہے، میتھوڈ میں بھی فرق ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ صرف فکر میں ہی فرق ہو، نہیں، میتھوڈ میں بھی۔ روش میں ہمیں اور آپ کے لیے کیا ہے؟ ہمارے آپ کو دیکھنا یہ کہ ہم شریعت کے چارچوب میں زندگی بسر کریں گے۔ یعنی کیا؟ یعنی ہم تمام واجبات کو انجام دیں گے، تمام محرمات سے پرہیز کریں گے، اور اخلاق کی بالادستی ہوگی، ہمارے اوپر جو حکومت ہوگی وہ اخلاق کی ہوگی۔ لیکن سیکولر نظام کے تحت اگر ہمارے فکر کیا ہوگی؟ سیکولر نظام کے تحت خود خواہی ہے، کیونکہ میں خود مہم ہوں، انسان ہی خود مہم ہے، اس بنا پر وہ کیا کرتا ہے؟ خود پرستی ہی اس کے لیے مہم ہوتی ہے۔ میں جو کچھ کروں گا اپنے لیے، مقام میرے لیے، مال میرے لیے، دولت میرے لیے، اچھائی میرے لیے، سب کچھ اپنے لیے۔ اور دوسری چیز جو ہے، ہم اور آپ دین کی فکر کے مطابق شریعت کی پیروی کرتے ہیں، یہاں خواہشات کی پیروی ہوتی ہے۔ نتیجے میں کیا ہوتا ہے؟ اباحہ گری عام ہوتی ہے۔ مذہب یعنی لوبالی، یعنی بے قید و بند، یعنی مطلق آزاد، جو بھی دل چاہے انسان کر سکتا ہے، کوئی روک ٹوک نہیں ہے، لہٰذا وہ حلال بھی حرام، پاک نجس، صحیح غلط، اچھا برا، سب کا معیار خود انسان ہے۔ اگر اسے ایک حلال چیز اچھا لگتا ہے تب بھی صحیح ہے، حرام چیز اچھی لگتی ہے تب بھی صحیح ہے، اور گناہ اسے اچھا لگتا ہے، گناہ بھی اس کے نزدیک صحیح ہے، اور اچھا نیکی کرنا بھی اس کی نگاہ میں اچھا لگتا ہے تب بھی صحیح، کیونکہ میلاک خود معیار خود ہے۔ لیکن ہمارے یہاں کیا ہے؟ مجھے جتنا بھی اچھا لگے، ظلم کرنا میرے لیے اچھا لگے، ستم کرنا اچھا لگے، جنگ کرنا اچھا لگے، لیکن خدا نے منع کیا ہے تو ہمیں کیا ہوگا؟ خدا کے حکم کے مطابق سر تسلیم خم کرتے ہوئے ہمیں تمام فسادات سے، گناہوں سے، غیبتوں سے، تہمتوں سے جدا رہنا ہوگا۔ بلکہ ہم اور آپ کو خدا نے کہا ہے کہ معاشرے میں عدل و انصاف کو قائم کرو اور لوگوں کے ساتھ نرمی سے پیش آؤ، تو ہم اور آپ وہی کام کریں جسے کا حکم ہم اور آپ کو خدا نے دیے۔ تو ان پہ آپ سوچے گا، میں صرف آپ لوگوں کو پریزنٹیشن بنا کر پیش کر رہا ہوں تاکہ آپ جوان لوگ ہیں سوچ سکتے ہیں کہ واقعاً آخر اس کا نتیجہ کیا ہو سکتا ہے۔ تیسرا فرق جو ہے ہم اور آپ یہاں پہ پڑھیں گے اسلام اور سیکولرزم کے درمیان، وہ یہ ہے کہ ان کا ہدف بھی الگ ہے، ایسا نہیں ہے، بلکہ ایم اور ہدف بھی ان دونوں کے الگ ہیں۔ دیکھیں اسلام کا ہدف کیا ہے؟ اسلام کا ہدف یہ ہے کہ دین الہی کو زندہ رکھنا ہے، عدالت قائم کرنی ہے، اور اسلامی تعلیم و تربیت کو حاکم کرنی ہے، مادی اور معنوی ضرورتوں کو فراہم کرنا ہے، سنت الہی کو زندہ رکھنا، معاشرے کی اصلاح اور بدعتوں سے جنگ کرنا ہے، امنیت فراہم کرنا، لوگوں کے حقوق کو ادائیگی کرنا، جو رائٹس ہے لوگوں کے اسے ادا کرنا۔ یہ اسلام کے حکومت کا نظام اسلامی کا یہ ہدف ہے، یہ مقصد ہے۔ نتیجے میں کیا ہوگا؟ اسلام کے نظام میں دین اور سیاست میں جدائی ممکن ہی نہیں ہے۔ یا ہم اور آپ کیسے دین اور سیاست کو جدا کر سکتے ہیں جبکہ ہمارے زندگی کی چھوٹی سے چھوٹی چیز منسلک ہے دین سے؟ دین کے بغیر نہ ہم کھانا کھا سکتے ہیں، نہ چل سکتے ہیں، نہ اٹھ سکتے ہیں، نہ پڑھ سکتے ہیں، نہ حکومت قائم کر سکتے ہیں، نہ سیاست کر سکتے ہیں۔ اگر ہمارے اور آپ کے فکر اسلامسٹ ہو اور نظام اسلامی ہمارے اوپر حاکم ہو تو یہ ہے، کیونکہ ہماری زندگی کے ہر پہلو میں دین حاکم ہے۔ لیکن اگر سیکولر ہو تو کیا ہوگا؟ سیکولر نظام کا ہدف اور مقصد یہ ہے کہ وہ حاکم کی حفاظت، حکومت کی حفاظت کرے گا، اور دوسرا قدرت اور ثروت حاصل کرے گا، تیسری آزادی یعنی سوچ کی آزادی، خلاصہ یعنی آپ جو سوچے کر سکتے ہو، اور اس سوچ کو یعنی فری آف سپیچ کہتے ہیں، یا ان لوگ جو اصطلاحات آج کل جو اس میں یہ لوگ یوز کرتے ہیں، خلاصہ اس کا مطلب ہے کہ آپ ہر چیز میں آزاد ہو، خلاصہ لوگوں کو آزادی دینا چاہتا ہے۔ اسلام بھی آزادی کے مخالف نہیں ہے، لیکن اسلام کے یہاں آزادی چارچوب میں ہے، ایک قاعدے قانون کے تحت ہے، اخلاقیات کے ساتھ ہے، احکام کے ساتھ ہے، زبردستی کسی کے اوپر نہیں ہے۔ یورپ میں آزادی کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اس یورپ میں آزادی کا معنی یہ لکھا جاتا ہے کہ آزادی کا مطلب یہ ہے کہ میری آزادی سے آپ کو رکاوٹ نہ ہو، آپ کی آزادی میں رکاوٹ نہ ہو تو میں جو بھی کچھ کر سکتا ہوں۔ شراب پینا آپ کے لیے رکاوٹ نہیں، میں پی سکتا ہوں۔ کسی کے اوپر تہمت لگانا آپ کی آزادی میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے، تو کر سکتے ہو۔ لیکن اسلام کہتا ہے کیا؟ ٹھیک ہے، تم اس بنا پر تم آزاد ہو، تم شراب پی سکتے ہو، تم گناہ کر سکتے ہو، لیکن
تم اسلام کے چارچوب میں رہ کر یہ کام کرنا تیرے لیے صحیح نہیں ہے، یہ کام کرنا حرام ہے، یہ کام کرنا تمہارے لیے گناہ شمار ہوگا، لہٰذا ہم اور آپ کو چارچوب میں رہ کر روکتا ہے، ولو ہمارے آپ میں وہ کام انجام دینے کی توانائی ہے، طاقت ہے، کر سکتے ہوں تو بھی جب اسلامی قانون کو دیکھتے ہیں تو ہم اور آپ اس قانون کے مطابق رک جاتے ہیں۔ لہٰذا یورپی سیکولر نظام کے تحت آپ کسی سے کہو کہ یہ حلال ہے، یہ حرام ہے، یہ جائز ہے، ناجائز ہے، یہ پاک ہے، یہ نجس ہے، تو وہ کہے گا وہ آپ کے لیے نجس ہوگا، وہ آپ کے لیے حرام ہوگا، وہ آپ کے لیے، میرے لیے کچھ نہیں، چونکہ میں خود مہم ہوں، آپ اپنی جگہ پہ مہم ہو، آپ کے لیے کوئی ہو تو میں، لہٰذا آج دیکھیں، آج سود ہے، رشوت خوری ہے، بے حیائی ہے، بے عفتی ہے، فحاشی ہے، تمام طرح کے گناہ آج ایک شکل میں موجود ہیں، اور لوگ ایک دوسرے کو ٹوکنے کا حق بھی نہیں رکھتے، نہ ٹوک سکتے ہیں۔ امر بالمعروف نہی از منکر صرف اسلامی نظام میں معنی رکھتا ہے، امر بالمعروف نہی از منکر یورپ اور سیکولر نظام میں حق نہیں ہے کسی کو کہ آپ آ کے آرڈر کرو، کسی کو ٹوکو، کسی کو روکو۔ لہٰذا یہ میں نے بہت جلدی ایک مختصر سے ریپیٹ آپ لوگوں کی خدمت میں انجام دیا کہ بھئی سیکولرزم میں اور اسلام میں کیا فرق ہے۔ امید کرتا ہوں کہ آج کے یہ جلسہ بھی آپ لوگوں کے لیے مفید رہے، اور آئندہ نیکسٹ انشاءاللہ کلاسز میں ہم اور آپ اس سے بہتر طریقے سے بیان کرنے کی کوشش کریں گے۔ اگر کوئی سوال ہو تو بتائیے۔